70 برے لوگ۔ ڈاکٹر اسلم میرے دوست تھے، پولٹری کے بزنس سے وابستہ تھے۔ میری ان سے 99 میں پہلی ملاقات ہوئی اور آہستہ آہستہ دوستی میں تبدیل ہوگی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب ہم روزانہ ملتے تھے۔ سن 2020 میں ڈاکٹر صاحب بیمار ہوا، دنوں میں بستر مرگ پہ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب پبلک ریلیشن کے ماہر تھے، یہ جس سے بھی ملتے تھے اسے دوست بنا لیتے تھے۔ ان کی یوں ہی چلتے پھرتے جنرل فیض احمد حمید سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں بھی دوست بنا لیا اور اس وقت بریگیڈیئر برحال قصہ مختصر فیض احمد حمید میجر جنرل بنے اور ISI میں DGC لگ گئی۔ ان کی دوستی کے زیادہ قریب اور اچھے دن تھے۔ ڈاکٹر صاحب میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلطان شہباز کے بھی بہت قریب تھے۔ یوں ایک مثلث بنے۔ مثلث کے ایک سرے پر ڈاکٹر اسلم کھڑے تھے، دوسرے پر شہباز شریف فیملی اور تیسرے سرے پر جنرل فیض حمید۔ میرے دوست بہت قریب ہونے کے باوجود مجھ سے زیادہ تر باتیں خفیہ رکھتے، لیکن جب آپ روز کی ملاقاتیں اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں تو خفیہ باتیں بھی زیادہ خفیہ نہیں رہتی۔ چنانچہ میں زیادہ تر چیزیں سمجھ جاتا تھا۔ جنرل فیض اور شہباز شریف کے درمیان پیغام رسانی بھی ڈاکٹر اسلم کے ذریعے ہوتی تھی۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے جنرل فیض احمد پر کا اندازہ اس حقیقت سے لگا لیجیے کہ سن 2018 کے الیکشن میں اکھاڑا کی ساری سیٹیں PTI کے پاس جا رہی تھی اور لاہور میں تباہی کا پلان تھا، لیکن پھر حمزہ شہباز نے ڈاکٹر اسلم کے ذریعے 10 حلقے مانگے اور وہ سارے حلقے ایک فون کال کے ذریعے نون لیگ کو مل گئے۔ اس میں سید سمام بخاری کی سیٹ بھی شامل تھی۔ شاہ صاحب کا حلقہ NA 141 تھا۔ یہ جیت کی تیاری کر بیٹھے، لیکن پھر فون آیا اور انہیں سیکٹر کمانڈر کے صوفے پہ اطلاع دی کہ شاہ جی اگلی بار، اور یہ مایوس ہو کر دفتر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر صاحب جب بیمار ہوئے تھے ان کے علاج کی نگرانی بھی جنرل فیض حمید کا اسٹاف کرتا اور ہمیں ان سے ملاقات کے لیے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حنیف عباسی کو جولائی سن 2018 میں ایفیڈرین کیس میں انسداد منشیات کی عدالت سے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ یہ سارا عمل جنرل فیض حمید کے ذریعے ہوا تھا۔ عباسی صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کے بہت قریبی دوست تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کئی مرتبہ عباسی صاحب کی سفارش کی، لیکن جنرل فیض حمید ہنس کر ٹال جاتے۔ سزا کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کوشش کرتے رہے، مگر جنرل فیض ہنس کر جواب دیتے، عباسی صاحب کو بھول جائیے، میری زندگی میں بار نہیں آئے گا۔ ایک بار میرے سامنے بھی بات ہوئی، مگر جنرل فیض حمید کا جواب تحقیر آمیز تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، ایک دن ڈاکٹر صاحب میرے پاس اور مجھے تیار ہونے کو حکم دیا۔ میں مہینے کے 30 دن جاگنگ ٹراؤزر ٹی شرٹ اور جاگر میں رہتا ہوں۔ مجھے یہ کپڑے زیادہ اچھے اور ایزی محسوس ہوتے۔ میں اس دن بھی کپڑوں میں آ گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے واپس بھیجے اور نارمل فارمل ڈریس پہننے کا کہ میں ان کے ہدایت ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آئے، اور وہ مجھے F8 سیکٹر کے گھر میں لے گئے۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سامنے جنرل فیض احمد حمید بیٹھے تھے۔ یہ ملاقات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ ڈرائنگ روم میں مرحوم عرفان صدیقی صاحب بھی تھے۔ جنرل فیض حمید کھڑے ہو کر ہمیں ملے اور ہم سائڈ پر بیٹھ گئے۔ جنرل فیض احمد ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہوئے، آپ پروفیسر صاحب کو سمجھائیں، حالات بدل گئے ہیں، نواز شریف کی نوکری بند کر آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہاں میں سر میں سمجھ جاتا ہوں۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید نے عرفان صدیقی کو لمبا لیکچر دیا۔ لیکچر کے آخر میں عرفان صدیقی نے علامہ اقبال کا کوئی شعر پڑھا، جس کا مطلب جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی ٹاپ تھا۔ جنرل فیض کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ فلسفہ بیان کیا جس کی وجہ سے میں آج یہ کالم لکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں 70 لوگ حائل ہیں، یہ لوگ جب تک نہیں جائیں گے ملک کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے یہ غور سے سن کر ان کی طرف دیکھا تو مجھ سے مخاطب ہوئے، ان 70 لوگوں میں 20 آپ لوگ اینکر ہیں۔ آپ نے ملک کی مت ماری، آپ جانتے ہی نہیں آپ ملک کے ساتھ کیا کریں، خدا خوفی کریں اور ملک کو چلنے دیں۔ میں نے عرض کیا سر صرف 20 کیوں، میڈیا انڈسٹری میں ٹوٹل 200 اینکر ہوں گے، کیا باقی 180 ملک کو ترقی کے ٹریک پہ لا رہے ہیں؟ جنرل فیض ہنسے اور کہا نہیں، یہ بھی برے ہیں، لیکن ان 20 لوگوں پر عوام یقین کرتے ہیں۔ لوگ سید طلعت حسین، نصرت جاوید، حامد میر کو، عمران خان و جاوید چودھری کو مخلص سمجھتے ہیں، اور آپ لوگ جو کہتے ہیں لوگوں کو اس پہ یقین آ جاتا ہے، آپ لوگ غلط کہتے ہیں، آپ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس وقت کیونکہ عاتق سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ایسی صورتحال کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس خاموشی اور برداشت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں۔ چنانچہ میں نے ویل لیفٹ کیا اور پوچھا، اور باقی 50 کون ہے سر؟ جنرل فیض حمید نے فوراً جواب دیا، 20 ضدی کمرنٹ جج، 20 سو کالڈ سوشل میڈیا انفلوئنسر اور 10 جمہوریت کے بخار میں مبتلا سیاستدان ہیں۔ یہ ٹوٹل 70 لوگ اس ملک کی تباہی کی جڑ ہیں۔ جب تک یہ نہیں جائیں گے ملک کی سمت درست نہیں ہو سکتی۔
ہمارے سامنے ٹی وی اسکرین تھی. اس وقت اسکرین پر خواجہ آصف رفیق کے ٹریکر چل رہے تھے. ان کے کیس کی سماعت تھی. وکیل نے جج صاحب سے درخواست کی، خواجہ صاحب کو جیل سے عدالت لانے کی درخواست کی تھی، لیکن وہ درخواست غالباً مسترد ہو گئی. جنرل فیض نے اونچی زبان میں ٹکر پڑے اور اس کے بعد انگریزی اور پنجابی میں کہا، لگتس آرڈننس ڈیموکریسی چیمپئن، ہزار پلاٹ کھا گیا. ریلوے کے گلف کورس میں کھوتے باندھی اور ایمانداری اور جمہوریت کا بخار بھی جاری ہے. یہ ہے سپیڈ بریکر. اس کے بعد وہاں سناٹا طاری ہو گیا. یہ سناٹا ایک فون کال نے توڑا تو جنرل فیض احمد حمید کے موبائل پر کال ہوئے. بڑی توجہ سے اسے سننے میں مصروف ہو بار بار سر کہہ رہے تھے اور آخر میں پنجابی میں ہو جائے گا سر کہہ کے بات ختم کر دی. اور اس کے بعد ہماری طرف مڑے اور کہا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا 70 لوگ مسئلہ ہے. میرے باس کہتے ہیں ہمارے 5000 کا بندوبست کرنا پڑا، جبکہ میں نے کہا سر نہیں، صرف 70 کو سر چاہیے، بات ختم. میں نے عرفان صدیقی کی طرف دیکھا، عرفان صدیقی نے میری طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں نے سامنے بیٹھے فرعون کی طرح وہاں سے نکلنے کا بہانہ تلاش کر لیا. جنرل فیض حمید کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے چین کے ماڈل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، ون پارٹی رول ہے، صدر ہی سب کچھ ہے، اس کے سامنے کوئی تم نہیں مار سکتا. میڈیا گورنمنٹ کا مکمل کنٹرول میں، آپ وہاں چوں کر کے دکھائیں، اگلے دن آپ کی لاش ملے گی. 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، وہاں آپ جیسا ایک بھی اینکر نہیں. جج اور عدالتیں حکومت کے تابع ہیں. پورے ملک کسی عدالت میں کوئی سیاسی مقدمہ نہیں. پاناما کیسے اگر چین میں ہوتا تو سب کو پھانسی لگ چکی اور ان کی قبروں پر فٹ فٹ گھاس ہوتی، جبکہ یہاں ابھی تک رسیدیں ہی پوری نہیں ہوتی. یہاں کوئی لکی بھائی ہے، کوئی اور پھکی بھائی ہو، یوں پوری قوم اس کے پیچھے پاگل ہو جائے گا. چین میں کوئی ایک سوشل میڈیا انکلوژن دکھائیں، وہاں علی بابا کے فالوج ایک مذہبی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں بول، جبکہ یہاں گلی گلی میں بل گیٹس پھر رہے ہیں، پرینکس ہوتے ہیں، ان کی پوری مارکیٹ بن گئی، قوم ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے. یہ ملک ہے یا پھر سرکس ہے؟ جنرل فیض کا رکا موبائل اسکرین ٹائم دیکھا. ڈاکٹر اسلم اتر متوجہ بولا، ڈاکٹر صاحب کل دوبارہ ملتے، میں نے بھی ایک میٹنگ میں جانا. ڈاکٹر صاحب نے خوش دلی سے مطالبہ مان لیا. جنرل فیض اٹھے، پہلے عرفان صدیقی سے ہاتھ ملا اور کہا، پروفیسر صاحب آپ باز آ جائیں، جیل بڑی صاحب ہیں صاحب. مریم سختہ سے پورے پھر میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور ڈاکٹر صاحب کی طرف موڑ کر بولے، آپ نے چودھری صاحب کو سمجھایا؟ ڈاکٹر صاحب نے ہانس کا جواب دیا، میں سمجھا رہا ہوں، جلد سمجھ جائیں گے. جنرل فیض حمید نے کہہ کر کہا، آپ کر لیں ورنہ مجھے کرنا پڑے گا. وہ اس کے بعد مڑے، ڈاکٹر اسلم کے کندھے پر ہاتھ مارا، انہیں لے کر کمرے سے نکلے، جبکہ عرفان صدیقی اور میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے. ناظرین اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں.